آج سے 85 سال پہلے تقریباً 1932 میں امریکی ریاست نیو جرسی کے علاقے ہوپ ویل میں کرنل لنڈزبرگ نامی شخص اپنے 20 ماہ کے بچے چارلز کے ساتھ رہتا تھا۔ چارلز کو اغوا کر لیا گیا۔ مغوی بچے کے والدین بے بسی کی تصویر بن گئے۔ اغوا کار نے مغوی بچے چارلز کے والدین سے $50,000 تاوان کا مطالبہ کیا۔ والدین معصوم بچے کی جدائی سے بحال ہو رہے تھے۔ بلاخر مسٹر لنڈزبرگ نے اغوا کار سے ایک قبرستان میں ملاقات کی اور اسے گولڈ سرٹیفکیٹ کی شکل میں تاوان ادا کر دیا، لیکن اغوا کار نے 20 ماہ کے چارلز کو اس کے ماں باپ کے حوالے کرنے کے بجائے بے دردی سے قتل کر دیا۔ مئی 1932 کو ننھے چارلز کی مسخ شدہ لاش گھر سے 8 کلومیٹر دور پائی گئی۔ 20 ماہ کے اس بچے کے قتل پر نہ صرف نیو جرسی بلکہ پورے امریکہ میں کوہرام برپا ہو گیا۔ ادھر عوامی غیظ و غضب عروج پر تھا کہ اس وقت کے امریکی صدر ہربرٹ ہوور نے تحقیقاتی اداروں اور محکمہ انصاف کو تمام وسائل اور اختیارات تفویض کرتے ہوئے قاتل کو قانون کے شکنجے میں جکڑنے کی ہدایت کی۔ اس کے ساتھ ہی امریکی کانگریس نے بھی فوراً ہی بغیر مہینوں، سالوں اور صدیوں کی تاخیر کیے 1 مہینے کے اندر 22 جون 1932 کو فیڈرل کڈنیپنگ ایکٹ پاس کیا، جو کہ لنڈبرگ لا کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اس قانون کے تحت بچوں کے اغوا کی سزا موت رکھی گئی۔ تحقیقاتی اداروں نے دن رات ایک کر دیا، لیکن قاتل کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ امریکی ریاست نے دنیا کی سپر پاور بننا تھا، لہٰذا وہ کیسے ایک قاتل کے سامنے ہار مان سکتی تھی؟ کچھ وقت گزرا اور اپریل 1933 میں اس وقت کے امریکی صدر فرینکلن روزویلٹ نے ایک ایگزیکٹو آرڈر پاس کیا، جس کے تحت گولڈ سرٹیفکیٹس کو کرنسی نوٹوں کی جگہ استعمال کرنے کی اجازت مل گئی۔ کچھ عرصے بعد پولیس کو معلوم ہوا کہ نیو یارک میں ایک شخص نے گاڑی کی سروس کے عوض $10 مالیت کے گولڈ سرٹیفکیٹس ادا کیے ہیں۔ بلاخر ستمبر 1934 کو پولیس نے 20 ماہ کے چارلز کے قاتل برونو رچرڈ کو گرفتار کر لیا۔ قاتل برونو رچرڈ کے خلاف نیو جرسی میں ٹرائل شروع ہو گیا۔ اس ٹرائل کو ٹرائل آف دی سینچری بھی کہا جاتا ہے۔ عدالت نے اسے سزائے موت سنائی، جس کے بعد قاتل برونو رچرڈ نے سپریم کورٹ میں رحم کی اپیل دائر کی، جو کہ مسترد کر دی گئی۔ لنڈزبرگ کیس کے بعد امریکی ریاست پاکستانی ریاست کی طرح سوئی نہیں، بلکہ 20 ماہ کے بچے کے قاتل کو پکڑنے کے لیے امریکہ میں جو خصوصی اقدامات کیے گئے وہ ذرا آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کیس کو امریکہ کی میڈیا نے بھرپور کوریج دی۔ اس کیس پر کئی ڈاکیومنٹریز بنائی گئی، جن میں اس دور کے اصل کردار دکھائے گئے۔ جو مناظر ہم اس وقت آپ کو ٹی وی پہ دکھا رہے ہیں، یہ وہ اصل کردار ہے، یہ وہ اصل عدالت ہے جہاں پہ اس کیس کی سماعت ہوئی تھی۔ عدالت میں ہونے والی سماعت کو ویڈیو کیمروں سے محفوظ کیا گیا۔ عدالت میں ہونے والی جرا کو ڈاکیومنٹریز میں دکھایا گیا۔ کیس کی سماعت کو کم سے کم وقت میں مکمل کیا گیا۔ ریاست نے تمام تر وسائل اور سنجیدگی سے اس کیس کو امریکہ کی تاریخ کا مثالی کیس بنا دیا۔ امریکی صدر نے تفتیشی اداروں کو خصوصی اختیارات اور وسائل فراہم کیے۔ بچوں کے اغوا پر سزائے موت کا قانون متعارف کرایا گیا۔ گولڈ اور کرنسی ایکسچینج کا ایگزیکٹو آرڈر پاس کیا گیا، کیونکہ تاوان گولڈ سرٹیفکیٹس کی شکل میں ادا کیا گیا تھا۔ امریکی پولیس اور تفتیشی ایجنسی FBI نے 20 ماہ کے معصوم چارلز کے قاتل تک پہنچنے کے لیے تفتیش اور تحقیقات کے لیے خصوصی انتظامات کیے، جیسا کہ مقتول بچے کے کھلونوں سے اسپیشل فنگر پرنٹس کیمرے کا استعمال کر کے فنگر پرنٹس حاصل کیے گئے، اشیاء کے 500 فورینزک ٹیسٹ کیے گئے، جوتے کے نشانوں کے ٹیسٹ کیے گئے، ڈاکیومنٹس ایگزامینیشن کی گئی، لکڑی کے ٹکڑوں کا تجزیہ کیا گیا، تاوان کی پرچی پر تحریر اور کاغذ کا ٹیسٹ کیا گیا، جس کو ٹاکسیکولوجیکل انالیسس آف منی کہتے ہیں، جس سے معلوم ہوا کہ مجرم لکڑی کا کام کرتا تھا۔ مجرم کی ہینڈ رائٹنگ کا تجزیہ کیا گیا، فون نمبرز کی جانچ پڑتال کی گئی، مجرم کا پولی گرافک ٹیسٹ کیا گیا، اور یوں 3 اپریل 1936 کو قاتل برونو رچرڈ کو الیکٹرک چیئر پر بٹھا کر سزائے موت دے دی گئی۔ اسے کہتے ہیں دنیا کی سپر پاور۔ یوں بنتی ہے کوئی بھی ریاست دنیا کی سپر پاور۔ یوں ریاستیں سر اٹھا کر جیتی ہیں، ڈگنیٹی سے جیتی ہیں، آنر سے جیتی ہیں، اور یوں ریاستیں اپنی قوم کو تحفظ اور احساس تحفظ مہیا کرتی ہیں، اس طرح نہیں جیسے پاکستان میں زینب کے ساتھ اس ریاست نے کیا ہے۔ ذرا مختصراً آپ کو دکھاتے ہیں جو پروسیکیوٹر تھا اس نے عدالت میں کیا سٹیٹمنٹ دی تھی جب اس بچے کا ٹرائل چل رہا تھا، پھر مہمانوں کے پاس آؤں۔ New Jersey has rested its case, convinced that it has clearly established that the defendant Hauptmann
came to the state of New Jersey on the night of March the 1st, 1932, with the ladder which he built, placed that ladder against the wall of the Lindbergh home and went into the Lindbergh home and murdered the child. اگر آپ نے زینب کو بہیمانہ جنسی درندگی سے بچانا تھا تو آپ کو پہلے سے اقدامات کرنے چاہیے تھے. آپ کے سامنے دنیا کی مثالیں موجود ہیں.